جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان، آپ سب کو خوش آمدید کرنا چاہوں گی آج کے اس پروگرام میں۔ ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے ایشوز کی بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں بلوچستان کی ہی بات کریں گے، بلوچستان کے حقوق کی بات کریں گے، بلوچستان میں جو بدامنی ہو رہی ہے، جن کی وجہ سے ہو رہی ہے، وہ آپ سب کے سامنے رکھیں گے، ان پہ بات کریں گے۔ ناظرین، بلوچستان کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ تو دیکھیں کافی زیادہ ہیں، اور اگر ان کا ایک اچھا پہلو دیکھیں بلوچستان میں، مطلب جو لوگ ہیں وہ مطلب بڑے مخلص ہوتے ہیں اور بڑے اچھے ہوتے ہیں، کام شام جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ 1500 لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے اگر حالات خراب ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں کہ حالات ٹھیک بھی ہو جائیں گے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ اچھے کی امید رکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، اور برے کو ہمیشہ برے والوں کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوں گے، بٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنا فردن کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس میں ڈالنا ہے، کیونکہ محب وطن پاکستانی جتنے بھی ہیں، جیسے یہ لوگ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے آپ سب کو بتایا کہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ آج صبح ہوا ہے کہ جو تربت کے اے ڈی سی ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا تھا، محمد حنیف نوروزی صاحب کو، تو پتہ نہیں کب وہ واپس ریلیز ہوں گے، اللہ پاک ان کی خیر کرے اور ان کو واپس خیر سے جو ہے وہ رہائی ان کو ملے اور واپس آ جائیں۔ بٹ دیکھیں اسی طرح کے لوگ اٹھ کے اگر لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، یا بڑی بڑی ہماری پوسٹوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، جو لوگوں میں گھل مل کے اور بلوچستان کے حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لوگ انہیں کو ہی مطلب یا تو شہید کر دیتے ہیں، یا تو ان کو اغوا کر دیتے ہیں، یا ان کے گھر پہ گرنیڈ پھینک دیتے ہیں، یا ان کے گھر چلے جاتے ہیں، مطلب طرح طرح کے حربے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایک ہونا ہے، ہم سب محب وطن ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جو ہمیں صوبہ ملا ہے، جو ہمیں ملک ملا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیشہ کی طرح ناظرین، آج بھی ہمارے پروگرام میں میڈم سلمہ جو ہیں وہ تشریف فرما رہی ہیں، ان سے بات کرتے چلیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئی اور آپ نے اپنا وقت دیا۔ میڈم کیا کہیں گے یہ فتنۃ الہندوستان جو ہے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہ مطلب دیکھیں جس طرح بلوچ نوجوان جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں، تعلیم کے میدان میں دیکھیں، یا خود کو منوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اے ڈی سی بن رہا ہے تو کوئی اے سی بن رہا ہے، کوئی ڈی سی ہے، ان میں ہماری خواتین جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب فتنۃ الہندوستان کو یہ چیزیں جو ہیں کھٹک رہی ہیں، کہ مطلب ہمارے جو بلوچ ہیں ان میں اتنا شعور کیوں آ رہا ہے کہ وہ کل کو ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے؟ دراصل بلوچستان میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بلوچستان کی ترقی جو ہے وہ بلوچ قوم کی ہی ترقی ہے۔ بلوچ قوم بہت باشعور اور ایک تعلیمی یافتہ ٹریک پہ چل پڑے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ ان کو کھلا رہا ہے، وہ انہی کے اسکالرشپس پہ، انہی کے دیے ہوئے پیسوں پہ، انہی کے ہی یونیورسٹیز میں، اسٹیٹ کی آن ایچ ایس سی کے ریکگنائز یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اب یہ ہے کہ وہ اور چاہ رہے ہیں کہ مزید اپنے اندر ہی ایک بہتری لائی جائے، ایک تعلیمی میدان میں آگے نکلا جائے۔ اور میں بار بار ان سے یہی کہتی ہوں کہ تعلیم ہی وہ میدان ہے جس میں آپ ایک ہتھیار بن سکتے ہو اگینسٹ ٹیررزم ایکٹیویٹیز۔ آپ کا تعلیم آپ کا زیور بھی ہے اور آپ کا فیوچر بھی ہے۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے، فتنۃ الہندوستان یہ نہیں چاہتا کہ بلوچستان کا پڑھا لکھا نوجوان جو کہ ایک اچھی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے، سب سے پہلے تو وہ اسی پوزیشن پہ بیٹھنے والے لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بلوچستان میں ہونے والی ترقی کو روکا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کریں گے کیا کہ بلوچوں کو ہی ٹارگٹ کریں گے تاکہ الزامات ہم پہ ہی آ جائے کہ بھائی یہ تو اسٹیٹ کی پالیسی ہے، اسٹیٹ ان کے خلاف یہ کام کر رہا ہے۔ بیچ میں اگین اینڈ اگین آئی ایم سیئنگ دیٹ کہ ہمارا بلوچ نوجوان غلط استعمال ہو رہا ہے، اس کا مس یوز کیا جا رہا ہے۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے صرف ڈسکشن نہیں کرتے ہیں، ہمیں ایک بہت ہی کھلے دماغ کے ساتھ اس بات کو سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ دہشت گرد کون ہے، اینٹی اسٹیٹ کون ہے، اور یہاں پہ سازشی کون کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے میں ایک بات بالکل سر عام کہوں گی کہ ہم تو دہشت گردوں کو فنڈنگ نہیں کر رہے ہیں، یا ہم دہشت گردوں کو راستہ تو نہیں دکھا رہے ہیں، ہم تو وہ شدت پسند تنظیموں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ آئیں ٹیبل ٹاک پہ بات کریں اور بتائیں کہ ہمارا راستہ کون سا ہے، آپ کا راستہ کون سا ہے۔ نوجوان بھٹک چکے ہیں، نوجوانوں کو ابھی وہ آپ والی بات نا، قطرہ قطرہ کر کے ہی سمندر بنے گا، یہ چند 100 لوگ ہمارے لاکھوں کی حساب میں جو فورسز ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ چھپے ہوئے ہیں، اور یہ چھپے ہوئے عزائم اور چھپے ہوئے طریقے سے ہی حملہ کرتی ہے، رات کے اندھیرے میں ہی آتے ہیں، دن کی روشنی میں آئیں، بات کریں اور اپنے مدعے کو رکھیں۔ جہاں پہ اسٹیٹ غلط ہے اسٹیٹ آپ کو جواب دے گا، جہاں پہ آپ غلط ہے آپ کو جواب ملے گا۔
ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنے مدعے سے ہٹ چکے ہیں، ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہم آپ کے مدعے پہ آپ کے لیول پہ آ کے آپ کی طرح سوچ کے آپ کو جواب دیں گے۔ میں پھر وہ بات کو رکاؤں گی کہ مہارنگ بلوچ کا جو وہ تھا ایجنڈا یا اس کا جو موٹیو تھا وہ غلط نہیں تھا، وہ بلوچ قوم پرست خاتون ہے، اس کا ایک بہت اچھا وہ تھا کہ جو مسنگ پرسنز ہیں اس کے لیے ایک آواز اٹھائی جائے، لیکن اندرونی طور پہ آپ جو ہے، بیرونی طور پہ تو آپ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک بی وائی سی کی چیئر پرسن ہے یا اس کی لیڈرشپ دیکھ رہی ہیں، اندرونی طور پہ آپ جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ مل کے یا پھر کوئی اور تنظیمیں آپ کے ساتھ مل کے غلط کر رہی ہیں، تو وہ نقصان صرف آپ کی ذات کا نہیں ہے، بلوچوں کا، پشتونوں کا، بلوچستان کا نہیں ہے، وہ اوور آل ایک قوم کا ہے۔ آپ اپنی قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ قومیت کی تباہی اس وقت آتی ہے جب آپ کا نوجوان بھٹک جاتا ہے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے جو ابھی تک کی تنظیمیں، جو ابھی تک کے سارے ہم لوگوں نے جتنے بھی پالیسیز بنا لی ہیں، جتنے حربے استعمال کر سکتے تھے ہم نے استعمال کر لیے ہیں، اور اسی کو تھوڑا ہم بڑھائیں گے، اس کا دائرہ کار وسیع کریں گے تو شاید اس پہ بہت جلدی کنٹرول ہو سکے گا۔ میڈم کیا کہیں گی، جیسے ہم نے بات کی کہ ہماری پاک افواج جو بھی ہے، یہ چند لوگ 1500 لوگ یا مطلب گنے چنے جتنے بھی ہیں دہشت گرد ہم ان کو کہتے ہیں، فدرت الہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ آ کے ہماری افواج کے سامنے مطلب اسٹیٹ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، مطلب ایسی فوج کے سامنے جس کو دنیا مانتی ہے، جو دنیا میں نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ان کی تربیت ہوئی ہے، ایک تو تربیت یافتہ ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ٹریننگ ہے اور دنیا ان کو جانتی ہے، پاک افواج کو، یہ 1500 لوگ اٹھ کے مطلب ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے مطلب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بے وقوفی ہے، مطلب بے وقوفانہ حرکت ہے ان کی؟ یہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کے اس کے منہ سے گوشت نکالنے والی بات ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ یہ شیر نہیں، ببر شیر ہے۔ آپ ان کے سامنے آ کے آتے تو ہے ہی نہیں نا، پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی خرابی ان کی ہے کہ پیٹھ پیچھے وار کریں، دوسری ان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر یہ لوگ وہ کرتے ہیں، کوئی بھی کام کر لیتے ہیں تو اس کا ویڈیو لنک بھیج دیتے ہیں، یا پھر اپنے مذموم عزائم کو، جو بھی انہوں نے غلط حرکتیں کی ہوتی ہیں، اس کو ایکسپوز بھی خود کر لیتے ہیں۔ جہاں تک افواج پاکستان کا تعلق ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں ہمارے، میں کہوں یہاں سے 700 کلومیٹر کی دور دارالمندین کی جتنی بھی بڑی بارڈر ہے، آپ افغانستان بارڈر تک دیکھ لیں، آپ ایران بارڈر تک دیکھ لیں، آپ ہندوستان بارڈر تک دیکھ لیں، آپ چائنا بارڈر تک دیکھ لیں، کہاں پہ فوج کی مداخلت نہیں ہے، کہاں فوج نہیں ہے، کہاں پہ فوجی چوکی نہیں ہے، فوج پوری جگہ پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ یار کہاں پہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، کہاں پہ صحیح ہو رہی ہے، وہ اس چیز کو بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ ان کا مورچہ جو ہے وہ پہاڑ کے سرے پہ ہے، وہاں تک بھی پہنچنے کے لیے ان کو دیر نہیں لگے گی، کیونکہ وہ آپ نے خود اس چیز کو آبزرو کیا ہوگا کہ وہ کتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ایس ایس جیز کمانڈوز کے سامنے تو ان کی یہ 100 بندے جو ہیں وہ ایک ساتھ میں لقمہ اجل ہو جائیں گے، وہ ان کے سامنے ٹکنے والے نہیں ہیں۔ وہ بہت ہی پروفیشنل اور بہت ہی ٹرینڈ قسم کے آفیسرز ہوتے ہیں جو ان کی پوری کمانڈ کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کا یہ واقعی میں بالکل بیوقوفانہ قسم کی حرکت ہے، ایک بولنا ہے ان کا کہ ہم یہ سب کچھ کر لیں گے۔ بلوچستان چند 100 لوگوں کی وجہ سے آزاد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لاکھوں کی آبادی ہے، ان لاکھوں کی آبادی میں 80% لوگ یہ جان چکے ہیں کہ اس میں سارا کا سارا کام فتنۃ العال ہندوستان میں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرے یہ نہ کرے، آپ لوگوں کے دماغ میں ایک چیز نیگیٹو، جتنا آپ نیگیٹو سوچیں گے، جتنا آپ نیگیٹو کی طرف جائیں گے، نیگیٹو ہارمونز آپ کے برین میں جو ہے وہ ایکٹیو ہوں گے، تو آپ نیگیٹیوٹی کی طرف ہی جائیں گے۔ جتنا آپ پازیٹیو سوچو گے، خدا را پازیٹیو سوچیں، اللہ کا واسطہ ہے۔ پاکستان صرف آپ کا وطن نہیں ہے، بلوچستان صرف آپ کی قوم کا علاقہ نہیں ہے، یہ سب کا ہے، مجموعی طور پہ ہے۔ بلوچستان کو ترقی یافتہ بنائے، پڑھا لکھا بنائے، اور اس کو اس ٹریک پہ چلا دے جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان ترقی کرے گا، تاکہ ہم دوسرے صوبوں کے مقابلے میں آ سکیں۔ میڈم کیا کہیں گے کہ دیکھیں ابھی جیسے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہمارے اگینسٹ چیزیں آ جاتی ہیں، ہم جو ہے وہ پھر بھی بیک فٹ پہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو ہماری یہ بلوچ جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنی بھی ہماری خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں، جو سوشل بھی کام کر رہی ہیں، یا مطلب وہ گورنمنٹ کی مطلب جو پوسٹس وغیرہ ہیں ان پہ بھی آ کے کام کر رہی ہیں، مطلب یہ رورل ایریاز میں جا کے یا مطلب یہ کوسٹل ایریاز میں اگر جا کے ہم کام کرتے ہیں، یہ بڑا ایک خاتون کے لیے جو ہے وہ دل گردہ جو ہے وہ مانگتا ہے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے سرو کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اٹھ کے یہ لوگ، یہی فتنۃ الہندوستان کے جو لوگ ہیں، یہ لوگ اٹھ کے اپنے ہی بلوچوں کو مار رہے ہیں۔ یہ کیا میسج دے رہے ہیں کہ آئے کہ حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، یا پھر ان کے مائنڈ میں جو ایک فتنۃ الہندوستان کی اگر فنڈنگ ہو رہی ہے تو آبویسلی وہ اسی کے نقش قدم پہ چلے گا۔
ہندوستان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان یا تو ترقی کرے یا ان کے لوگ آگے جائیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ لوگ ایک تو اسی ان کے پیروکاری پہ جو ہے وہ بھی چل رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو خود ہی مار رہے ہیں, اپنے بلوچوں کو مار رہے ہیں, اپنے بلوچ بچوں کو مار رہے ہیں؟ کیا میسج دے رہے ہیں؟ رات کو میں وہ ان کے ایئر مارشل جو تھے انیل چوہان صاحب کا ایک انٹرویو سن رہی تھی جس میں انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہمارے جدید قسم کے جو ہوائی وہ تھے جہاز یا پھر بہت ہی لیٹسٹ قسم کے, ان کو پاکستان کی فوج نے کچھ سیکنڈز میں ہی ملیامیٹ کر دیا, اسے ایکسیپٹ کیا. مگر جب اس سے دوسرے جو اینکر پرسن بیٹھی تھی انہوں نے یہ پوچھا کہ کتنے طیارے تھے, تو انہوں نے کہا نہیں وہ مجھے نہیں پتا. جہاں پہ ہندوستان اپنی شکست کو تسلیم کر چکا ہوا ہے, اس شکست کا خمیازہ وہ یہ کرے گا کہ اس کو ٹارگیٹڈ ایریا کوئی نہیں مل رہا. وہ پنجاب میں جا کے دہشت گردی نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں کی فوج, وہاں کی عوام ایک ہے, وہاں کا پولیس ایک ہے, وہاں کے لا اینڈ انفورسمنٹ ایک ہے. وہ کے پی کے میں جا کے نہیں کرے گا کہ وہاں کے لوگ بھی بالکل ہی یکجا ہو چکے, متحد ہیں اپنے ہی علاقے کی ترقی کے لیے. آپ سندھ میں جائیں گے تو سندھ میں بھی گورنمنٹ بھی ایک ہے, وہاں کا عوام بھی ایک ہے, وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں تو ہمارا پڑھا لکھا نوجوان, ہمارا باشعور نوجوان آگے آئے. بلوچستان میں ہم بٹ چکے ہیں. ان کا صرف اور صرف ٹارگٹ بلوچستان اس لیے ہے کہ ہم قوم پرستی پہ بھی لڑ رہے ہیں, ہم بلوچستان کو آزاد بلوچستان کے نام پہ بھی لڑوا رہے ہیں, ہم یہاں پہ بلوچوں کو جبری گمشدگیوں کے نام پہ بھی لڑوا رہے ہیں, ہم ان کو ان کی بوری بند لاشیں جب ملتی ہیں تو اس پہ بھی وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. اور پتہ تو کرو کہ یہ کرنے والے کون ہیں. آپ ہر جگہ لا کے واجب الزام ہمیں ٹھہراتے ہیں کہ ہم نے, اسٹیٹ نے, گورنمنٹ آف پاکستان نے, گورنمنٹ آف بلوچستان نے یہ سب کچھ کیا, تو یہ غلط ہے. آپ بھی پراپر انویسٹیگیشن کیجئے, اس کے بعد یہ بات لا کے پبلک کے سامنے رکھیے کہ آپ کے ساتھ کرنے والے کون ہیں. پڑھی لکھی خواتین جو کہ ADC DC لیول پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور بلوچ خواتین ہیں, آئی اپریشیٹ کہ وہ لوگ ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنے کام کر رہی ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کیونکہ وہ ڈرنے والی نہیں ہیں. وہ بھی بلوچ قوم کی ہی خواتین ہیں جو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اپنی بلوچ ہونے کو, اپنے پشتون ہونے کو. ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں بلوچ خواتین آئی ہیں, ہمارے فوج میں بلوچ لڑکے ہیں, پورا بلوچ ریجمنٹ جو ہے وہ بلوچوں کے نام سے چل رہا ہے. تو آپ کہاں پہ آ کے بلوچ کو روکو گے؟ لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ بات غلط ہے تو وہاں پہ حق کی بات کرو, غلط کو غلط کہنا سیکھ جائیں. میں اگر آج آپ کو اس بات پہ آ کے بول رہی ہوں, روک رہی ہوں کہ آپ لوگ غلط استعمال ہو رہے ہیں, اور بار بار ہمارے ہر اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا نوجوان غلط استعمال ہو رہا ہے, تو وہ غلط استعمال کو دیکھو کہ کہاں ہو رہا ہے. ہر جگہ پورا کا پورا پاکستان کا میڈیا یا پورا بلوچستان کے کوئی ایک تنظیم یا پورے کا پورا ایک میڈیا چینل تو غلط نہیں ہو سکتا نا. کسی نہ کسی جگہ آ کے آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے, احساس ہمدردی پیدا کر, لوگوں کو مارے نہیں, معصوموں کی جان نہ لیں, عورتوں بچوں پہ ظلم نہ کریں, اپنے آفیسرز کو مت ماریں. آپ کے آفیسر آپ کا ہی فیوچر ہے, وہ آپ کو ہی پروموٹ کرے گا آگے, وہ بلوچوں کی نوکریاں دے گا, وہ آگے بلوچوں کو ہی پروموٹ کرے گا, اپنے بلوچ علاقے میں ہی ترقیاتی کام کرے گا. میڈم ترقیاتی کاموں کی بات ہو رہی ہے تو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مطلب جہاں بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں, چاہے وہ کولو بارکان میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ تربت میں ہوتے ہیں, چاہے وہ آباران میں ہوتے ہیں, ماشکی میں ہوتے ہیں, کہیں بھی ہوتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ ترقیاتی کام کی بات اگر ہوتی ہے یہ چیز ان کو بڑی چبھتی ہے, تعلیم کی بات ہوتی ہے ان کو چبھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ہم تو انفراسٹرکچر پہ اگر کام کرتے ہیں یا مطلب جو بھی اگر پروجیکٹس وغیرہ آتے ہیں وہ تو ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں. آپ کے روڈز کس طرح حال میں ہیں, کون سی خستہ حال میں آپ لوگ کے روڈ ہیں کہ آپ لوگ اتنے کلومیٹر سفر کر کے آپ لوگ روڈ تک پہنچتے ہیں؟ ہاں, اس میں جو خطیر یا کہتے ہیں نا بہت بڑی ایک رقم جو ہم لوگوں کی خرچ ہوتی ہے, بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ PSDB کا, وہ جاتا ہے آپ کے انفراسٹرکچر پہ. اسکولس کی بلڈنگ بنا دو, سرکار کے عمارات بنا دو, آپ کے گورنمنٹ آفیسرس کے لیے رہائش کا یا آفس بنا دیں, روڈز بنا دیں. یہ سارے کے سارے ہمارے انفراسٹرکچر کا حصہ ہے. ایک دن بنتا ہے, اگلے دن اس کو بم سے اڑا دیا جاتا ہے. ایک دن بنتا ہے, اس کی مشینری کو آگ لگا دی جاتی ہے. ایک دن بنتا ہے, اسی دن پہ اگلے دن پہ جا کے مزدوروں کو وہیں پہ قتل کر کے وہیں پہ ان کو ختم کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو ترقی نہیں کرنے دینا, آپ فنڈ ضائع کریں, آپ کر دیں جو بھی کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک سرکار ابھی بہت ایکٹیو ہو گئی ہوئی ہے, سرکار دیکھ رہی ہے کہ جہاں پہ نیڈ ہے کسی چیز کی, جہاں پہ پرابلم ہے اس کے سولوشن کی طرف نکل رہے ہیں. اصل میں چڑھتے کیوں ہیں, وجہ کیا ہے؟ بلوچستان کی ترقی سے,
بلوچستان کا ابھی لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ N25 ایک روڈ جو بن رہی ہے وہ کنیکٹ کرے گا اکانومکلی پوری دنیا کو گلوبلی. ٹھیک ہے, آپ کے کنٹینرز آئیں گے گوادر پورٹ پہ اتریں گے اور یہیں سے اس روڈ سے ہوتے ہوئے وہ دوسری کنٹریز میں شپمنٹ ہوا کرے گی. اتنے بڑے لیول کی جو آپ کی ٹریڈ ہوگی اس کا سب سے بڑا فائدہ بلوچستان کو ہی ملے گا. ٹیکس کی مد میں ہو, ٹھیک ہے, آپ کی شپمنٹ کی مد میں ہو, آپ کے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں ہو, آپ محصولات کے مد میں ہو, جو بھی ہوگا فائدہ بلوچستان کو ملے گا. بلوچستان کو ملنے والا یہی فائدہ آپ کے نوجوانوں پہ استعمال ہوگا, اور نوجوانوں پہ جب استعمال ہوگا ان کو اسکالرشپس ملیں گی, ان کو ایک اسٹارٹ اپ کی مد میں کوئی فائنانسنگ ملے گی, ان کو بولا جائے گا کہ بزنس اسٹارٹ کر لو, آپ کو گورنمنٹ فائنانس کر رہا ہے, آپ کو گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اسٹارٹ اپ پہ اتنا فنڈنگ کرے گا, وہ سیڈ گرانٹس کے نام سے ایک وہ نکال دے گا کہ یہی یار اتنی زیادہ ہم لوگوں کے پاس ٹیکس کی مد میں پیسے جمع ہو گئے, کیوں نہ ہم ایک نوجوان کو انکریج کریں کہ یار چھوٹا سا اسٹارٹ اپ بنا دو, ہم آپ کو پروموٹ کریں گے, ہم آپ کو پیسے دیں گے. سب سے بڑا فائنینشیل ایشو ہوتا ہے کسی بھی بندے کے لیے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے, تو وہ کرے گا, وہ ان ایکٹیویٹیز سے نکل کے اپنا روٹ بدل لے گا کہ کیوں نہ میں کوئی اچھا کام کر لوں. پاکستان میں ان کو یہ لگتا ہے کہ حلال کمانا بہت مشکل ہے, حرام کمائی پہ ہی لوگ یہاں پہ ترقی کر رہے ہیں, تو بہت غلط ہے. آپ حلال کمائیں اور اس کی برکت پھر دیکھ لیں. اور اس حلال کی روزی کی طرف نوجوانوں کو راغب کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو ترقیاتی کام جن کو یہ لوگ بار بار روک رہے ہیں آپ ان کو دوبارہ یوٹیلائز کریں. جب تک ہم اس چیز کو مطلب ایک کہتے ہیں نا گھوڑے کے یہاں پہ وہ باندھ دیتے ہیں میان ٹائپ کی کہ وہ ادھر ادھر نہ بھٹکے, وہ ڈیسٹینیشن پہ جائے. آپ کی ڈیسٹینیشن آپ کا وہی انفراسٹرکچر, وہی روڈ, وہی عمارات, وہی بلوچ کا وہاں پہ تعینات ہونا, آپ کا فوکس وہی ہونا چاہیے. اور ہم کر کے دکھائیں گے. یہ آپ کے بلوچوں کے علاقے میں آپ کا بلوچ آفیسر ہی بیٹھا ہوگا اور وہی آپ لوگوں کو کمانڈ کرے گا کہ کیا کرنا ہے. ان بیچاروں کو بھی تو مطلب ایسے بے دردی سے مار رہے ہیں کہ مطلب جو ان کے لیے آ کے بیٹھ کے سرو کرتے ہیں, جو ان کے حق کی بات کرتے ہیں, جو ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, وہ الٹا ان کو ہی بیٹھ کے جو ہے وہ شہید کر دیتے ہیں. میڈم یہاں پہ آپ نے بات کی کہ مطلب جیسے انفراسٹرکچر کو نقصان یہ لوگ پہنچاتے ہیں یا ترقیاتی کاموں کو نقصان پہنچاتے ہیں, یا پروجیکٹس جو ہم یہاں پہ لانچ کرتے ہیں تو وہ اس کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں کہ مطلب ایک ایسے جوان یا ایسے دہشت گرد جو فتنت الہندوستان کے چند لوگ ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مطلب مارنگ جیسی خاتون جو ایک ابھی ناروے کا ایک کانفرنس تھا, ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ نہیں گئی تو اس کی چیئر اور اس طرح کی چیزیں تھی, اس طرح کی باقی جو دیگر کانفرنسز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ اگر یہ لوگ جاتے ہیں تو جو جعفر ایکسپریس والا واقعہ تھا یا مطلب یہ خزدار بس والا واقعہ تھا, اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی زبانیں بند ہوتی ہیں. مطلب اپنے اسی دہشت گردوں کے بارے میں یہ لوگ بات بھی کرتے ہیں, ان کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں, مسنگ پرسنس کی بھی بات کرتے ہیں. مطلب یہ پھر کیا ہے, مطلب آپ کو کلا تضاد آپ کو سامنے ایک سچائی نظر آ رہی ہے کہ ایمان مزاری جو ہے وہ ناروے کے کسی کانفرنس پہ کھڑے ہو کے بولتی ہے کہ بلوچوں کی جبری گمشدگی ہو رہی ہے. تو بی صرف بلوچ نہیں گمشدہ ہو رہا, پنجابی بھی ہو رہا ہے, سندھی بھی ہو رہا ہے, سرائکی بھی ہو رہا ہے. ہزارہ کمیونٹی کے لاسٹ ہسٹری اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, سینکڑوں کے قریب لاشیں انہوں نے رکھی ہیں روڈز پہ, انہوں نے احتجاج کیا ہے. تو ایمان مزاری صاحبہ آپ بات کرتی تو صرف ایک قوم کی بات نہیں کرتی, پورے پاکستان کی بات کرتی, انسانیت کی بات کرتی ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں اور آپ بات کر رہی ہیں, آپ تو اپنی ماں شری مزاری سے ہی نہیں بن رہی ہے, ان سے ہی آپ کٹ آف ہو گئی ہیں. تو آپ کیا بات کریں گے, آپ نے تو اپنی ماں کو گھر سے بے دخل کر دیا, خود بے دخل ہو گئی. تو آپ تو اپنی ماں کی بات نہیں مانی, تو آپ ریاست کو ماں جیسے کیوں سمجھیں گے؟ آپ تو ریاست کے ساتھ سوتیلا ماحول وہ کریں گی نا, سوتیلا جیسا تعلق رکھیں گی. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے چیئر کی تصویر لے کے آپ بتا رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے. اس جگہ میں ایک فکر اور سوچ والی بات یہ ہے کہ اس کو نامینیٹ کس نے کیا, اس کو وہاں تک اپروچ کس نے دی. کسی بھی اسٹیٹ میں سے کوئی بھی بندہ کسی بھی جگہ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو اس گورنمنٹ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پورا کا پورا انویسٹیگیٹ کر کے آگے اس کا پورا کا پورا پروسیجر پورا کر کے اس کو آگے بھجوائے. محترمہ بیٹھی ہیں جیل میں,
اور آپ کا کانفرنس آ جاتا ہے ناروے میں, تو پھر کیا آپ کو جیل سے نکال کے وہاں بھیج دیا جائے گا؟ تو دس از ناٹ پاسبل. اچھا اس کے بعد مطلب وہ آپ پیچھے چیزیں بھی دیکھیں نا کہ وہ اسپانسر کس نے کیا ہے, کون لوگ اس میں شریک تھے, بھارت اور اسرائیل کے لوگ ہی تھے. ہاں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مطلب آپ کے پیچھے ان کا ہی ہاتھ ہے. آپ کا انڈیا ہے نا, انڈیا آپ کو اسپانسر بھی کر رہا ہے. آپ کا بھارت آپ کو جو ہے وہ آپ کی ساری ڈیٹیلز نکال کے بول رہا ہے کہ بیچاری کے والد صاحب کو بھی شہید کیا گیا ہے, بیچاری کو جو ہے وہ جیل میں بھی بند کیا گیا ہے 3 MPO کے تحت. 1 مہینے کی نظر بندی تھی, وہ 2 مہینے ہوگی, 3 مہینے ہوگی تھی, لیکن ان کے انفارمیشن کے لیے بتا دیں کہ 3 months تک کا 3 MPO ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس 3 مہینوں تک ڈیڈ لائن سے پہلے ان پہ تو FIR بھی کٹ چکی ہوئی ہے. اب تو FIR کو بھی وہ دیکھیں گی, جب تک کی ضمانت نہیں ہوتی تو FIR کے ہی انڈر لگیں گی. 3 MPO ختم ہو چکا. ایک بندہ انڈر انویسٹیگیشن ہے, انڈر کسٹڈی آف گورنمنٹ آف پاکستان ہے, اور وہ جا کے ناروے میں ریپرزینٹ کر رہا ہے پاکستان کو, کیونکہ باقی کوئی نہیں ہے انسانیت کو ریپرزینٹ کرنے والے, قوم کو ریپرزینٹ کرنے والے. سندھ میں, پنجاب میں, KP میں, اسلام آباد میں, فیڈرل لیول پہ اتنے بڑے بڑے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری یہ تنظیمیں جن کو لیڈ کر رہی ہیں, وہ بھی تو منتخب ہو سکتے تھے. وائی شی از کوشچن مارک ہے نا. اور یہ کوشچن مارک میں آج کے اس میں پوچھتی ہوں تو آپ کو 100-200 کمنٹس رات تک آ جائیں گے کہ وائی شی از, وہ لیڈر ہے, اس کے خلاف بات نہ کرو, وہ بہت بہادر ہے. بہادر تو ہم بھی ہیں, ہم تو فیس سامنے کر کے بات کر رہے ہیں. آپ کی بہادری کہاں ہے؟ آپ تو صرف کمنٹس میں آ کے بات کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, صرف ہمارے لیے سوچنے والی بات نہیں ہے. ہم نے اس چیز کو عوام کے سامنے, پبلک کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہوا ہے کہ دیکھیں اس سے بڑے بھی لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ آپ کے نوبل ایوارڈ یافتہ لوگ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, نوبل پرائز لیے ہوئے, پیس کے ایوارڈ لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ پیس کو ہی آگے پروموٹ کر رہے ہیں. تو کیا ان کو یہ نہیں دکھ رہا؟ وہ ون سائڈ دیکھ رہے ہیں, اور وہ ون سائڈ دکھانے والے آپ کے اسرائیل اور بھارت ہے. تو کیا وہ پاکستان کے وزیر خارجہ سے یا پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ یار اسی بندی کو کیوں نامنیٹ کیا گیا؟ ایمان مزاری صاحبہ, اگر آپ صرف بلوچوں کے لیے وہ کر رہی ہیں تو آئیں بلوچستان میں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ کام کریں, پھر ہم دیکھتے ہیں. آپ بیٹھی سندھ میں ہے, پنجاب میں ہے, KP میں ہے, یا پھر فیڈرل لیول پہ بیٹھ کے آپ سب سے بڑے غداری کا دھبا یہاں لگا چکی ہیں کہ صرف میں بلوچوں کے لیے وہ. کل بھی تو وہ 2 بھائی بازی بردرز مرے ہیں, آپ نے ان کی بات بھی تو کرنی تھی نا, وہ کیوں مرے ہیں؟ آپ نے ہدایت اللہ بلیدی کی بات کرنی تھی, وہ کیوں مرے ہیں؟ آج DC صاحب جو اغوا ہو گئے ہیں ان کی بات کرنی تھی, وہ کیوں اغوا ہوئے ہیں؟ کل آپ کے یہ جو جانوروں کی منڈی ہوتی ہے اس پہ گرینیڈ پھینکے گئے ہیں, ہمارے معصوم شہری بچے اس میں خون سے لت پت ہوئے ہیں. اگر آپ ہیومن رائٹس کی ڈیفینڈر تو ان کی بات کریں نا. میڈیا تو بھرا ہوا ہے, صرف ایک سائڈ نہ دیکھیں, دونوں سائڈ دیکھیں. ٹھیک ہے, دونوں سائڈوں کو دیکھنے کے بعد اپنا احتساب کریں کہ میں کہاں پہ غلط ہوں. اگر آپ صحیح ہو جاتی ہیں, آپ کا قبلہ درست ہو جاتا ہے, سمجھے کہ ہم نے اپنا کام کر دکھایا. جی میڈم, تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں اپنی بڑی اچھی باتیں جو ہیں وہ شیئر کی ہیں. تھینک یو فار کمنگ. بالکل ناظرین, آپ سب کو بتاتی چلوں کہ آج میڈم سلمیٰ جو تھی وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہی تھیں. بڑی چیزوں پہ ہم نے بات کی ہے بلوچستان کی. یہ ایک فیکٹ ہے کہ مطلب جو بھی پاکستان کا دشمن ہوتا ہے, جو ہماری بیرونی جتنے ممالک ہیں, بیرونی طاقتیں ہیں, وہ ہمارے پاکستان میں رہ کے ہی لوگوں کو نامنیٹ کر کے ان سے ہی یہ چیزیں کرواتے ہیں. اور یہ ایمان مزاری جیسے لوگ, یہ دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں, وہ ایک سستی شہرت پانے کے لیے نا, ان کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں مطلب یہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے, اسی پہ ہمیشہ بات ہوتی ہے. چاہے وہ حامد میر ہو گئے, اس طرح کے لوگ جتنے بھی ہیں, بس مسنگ پرسن. جہاں پہ اپنی دکان جو ہے ان کا, میں یہ الفاظ جو ہیں وہ تھوڑے سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے, بٹ ڈفرینٹ ہے کہ اگر ان کا خود کا چورن بیچنا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کو آ کے یہی کہتے ہیں کہ بھائی ان کے اوپر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں, مسنگ پرسن سے بات کر لیں تاکہ ہماری تھوڑی سی ہائپ بنے. بلوچستان میں مسنگ پرسن کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ آپ کہیں مسنگ پرسن جو ہیں اس میں باقی بھی قومیں آتی ہیں. وہ صرف بلوچ نہیں ہے آسمان سے اترے ہوئے کہ صرف وہی جو ہیں وہ مسنگ پرسنز میں آ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. باقی لوگ بھی ہیں مسنگ پرسنز. ان کے وہ ہیں جو پہاڑوں پہ گئے ہیں, جو دہشت گردی کرتے ہیں, جو فتح الہندوستان کے لوگ ہیں, جو BLA سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, اور وہ بڑے ڈٹ کے جو ان کی اکاؤنٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ اپنی پکچرز وغیرہ شیئر کرتے ہیں کہ یار یہ لوگ ہیں. وہ ہمیں بھی پتہ ہے. تو یہ فیک جو چیزیں ہیں یہ نہ کریں, ٹھیک ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں ریالٹی کو سامنے رکھ کے بات کریں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ریاست کے ساتھ لڑیں گے, آپ کی بہت بڑی بیوقوفی ہے.
بہت بڑی بیوقوفی آپ اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے. ریاست کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا، کوئی بھی، اور آپ 1500 لوگ تو بالکل بھی نہیں. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی جی. اللہ حافظ.